بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، چاہو وضو کر لو، تمہاری مرضی ہے وضو نہ کرو۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرو۔ پھر اس نے پوچھا کہ بکریوں کے بالے میں نماز پڑھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھ لیا کرو۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہم اونٹوں کے بالے میں نماز پڑھا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہاں دو مسئلے ہیں اس حدیث میں، ایک یہ کہ بکری کا گوشت اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ہے یا نہیں ہے۔ اس حدیث میں صراحتاً ہے کہ بکری یا بھیڑ یا دمبے کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کر لو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی۔ لیکن اونٹ کے گوشت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں اس میں تو تمہیں وضو کرنا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے ائمہ میں اختلاف ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ضروری ہے یا نہیں۔ جمہور ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور یہ فرماتے ہیں کہ وضو واجب نہیں ہے۔ کر لینا اچھا ہے، آدمی کر لے اچھا ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ما مست النار سے علیحدہ ہٹ کے اختلاف ہے۔ یہ حضرات جو کہتے ہیں نا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، یہ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ما مست النار ہے، وہ اس کو آگ پہ پکایا گیا ہے، کیونکہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ چاہے کچا گوشت کھائے چاہے پکا ہوا گوشت کھائے وضو کرنا واجب ہے۔ اور دلیل کہتے ہیں دلیل یہ حدیث ہے، نعم توضؤوا منہ، کہتے ہیں یہ امر ہے، اور امر خالی عن القرینہ ہو تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام احمد ابن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ جو اونٹ کے گوشت سے ہم وضو کو واجب کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، بلکہ یہ وضو تشکر ہے۔ اس وضو کو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وضو تشکر ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں اصل میں اونٹ کا گوشت بنی اسرائیل پر حرام تھا، اللہ پاک نے ہماری امت پر یہ گوشت حلال فرمایا، اس کے شکرانے کے طور پر جب اونٹ کا گوشت کھاؤ تو تشکر کا وضو کرنا ہے۔ یہ توضؤ منہ اصل میں اس لیے ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور حضرات جمہور اس امر کو محمول کرتے ہیں کس کے اوپر؟ استحباب کے اوپر۔ کیوں؟ لأن فیہا دسومہ، اس لیے کہ اونٹ کے گوشت میں دسومت اور چکناہٹ ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، جو بکری کے گوشت میں نہیں ہوتی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کرنے کو فرمایا۔ یا یہاں وضو سے مراد وضو لغوی ہے، وضو اصطلاحی اور وضو شرعی نہیں ہے، وہ اس کو وضو لغوی پر معمول کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ہے یہاں پر مرابض الغنم اور مبارک الابل کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، لیکن اونٹ جہاں پر بیٹھتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ فرق کیوں ہوا؟ اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ شراح نے اس پر کلام کیا اور بہت ساری وجہ بتائی اس کی، کہ ہو سکتا ہے کہ بکریوں کے باڑوں میں چرواہا اور نگران اپنے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے سلانے کے لیے کوئی چبوترا وغیرہ کوئی صاف ستھری جگہ بنا کے رکھتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے نا، وہ بکریوں کے باڑے میں بکریوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی انسان وہاں ساتھ رہے گا تو مینگنی اور پیشاب میں تھوڑی رہے گا، وہ اپنے لیے کیا بنائے گا؟ کوئی جگہ بنائے گا رہنے کی، جو چبوترا ہوگا، کوئی فرش ہوگا، کوئی صاف ستھری جگہ ہوگی، کوئی چھپر ہوگا، تو وہ چونکہ پاک ہوتی ہے اس لیے اپنے وہاں اجازت دے دی۔ اور اونٹوں کے ساتھ کوئی نہیں رہتا، کیونکہ اونٹ خطرناک جانور ہے، اونٹوں کو تو ان کے باڑے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی ان کا نگران نہیں رہ سکتا، کیونکہ اونٹ کسی بھی وقت بدک کے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو وہاں ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پر آدمی صاف ستھری جگہ پر نماز پڑھ سکے، اس لیے آپ نے منع کر دیا۔ ایک وجہ فرق یہ بتائی، اور دوسری وجہ فرق بعض حضرات نے فرمائی کہ بکریاں جو ہوتی ہیں نا مسکین جانور ہیں، ان کی موجودگی میں اگر نماز پڑھو تو خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی نقصان پہنچائیں گے، لیکن اونٹ جو ہے وہ موذی جانور ہے، اگر وہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو اندیشہ رہے گا 20 25 40 اونٹ ہو تو ان میں سے کوئی اونٹ بدک کے آئے اور نقصان پہنچا دے تو نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ بکریوں کے درمیان نماز پڑھنے میں آپ سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اونٹ کے ساتھ اونٹوں کے بیچ میں نماز پڑھنے میں آپ کو خطرہ رہے گا کہ کہیں کوئی اونٹ نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے آپ نے دونوں میں فرق کیا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کی وجہ ناپاکی سے بچاؤ ہے،
کہ بکری جب پیشاب کرتی ہے نا تو بکری ایک تو چھوٹا پست جانور ہے، پیشاب کرتے ہوئے زمین کے اور قریب ہو جاتی ہے تو اس کے چھینٹے دور تک نہیں جاتے۔ اونٹ اونچا جانور ہے، تو پیشاب کرتا ہے تو اس کے چھینٹے دور دور تک جاتے ہیں، اور جانور کسی بھی وقت پیشاب کر سکتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جانور نے پیشاب کر دیا، آپ کے اوپر چھینٹے آئیں گے، تو اس لیے آپ نے دونوں میں فرق فرمایا کہ اونٹوں کے وہاں تو نماز نہ پڑھو، لیکن بکریوں کے بارے میں تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ سمجھ میں آگے بات؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کسی شخص کو اپنے پیٹ میں کچھ گڑبڑ محسوس ہو اور اس کو شبہ ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کوئی ریح وغیرہ خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو وہ ہرگز مسجد سے نہ نکلے یہ سمجھ کے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ کب تک؟ حتیٰ یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک کہ آواز نہ سن لے یا بو نہ آ جائے۔ یہ حدیث، اس کا موضوع جو ہے نا، وہ شخص ہے جس کو وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا اشتباہ لگتا ہے۔ یہ حدیث عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وسواسی، وہمی، ان کے پیٹ میں ذرا سی گڑبڑ ہوتی ہے تو ان کو شبہ لگنے لگتا ہے کہ میرا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر اس وسوسے کے تقاضے پر وہ عمل کر لیں تو پھر وسواسی بیمار بن جاتے ہیں وہ۔ تو ان کا علاج بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ وسوسہ آتا ہو کہ میرے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی ہے، پتہ نہیں میری ریح خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ جب تک تیقن نہ ہو جائے اس کو خروج ریح کا، جب تک خروج ریح کا تیقن نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے یا ظن غالب نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اپنے وضو کو ٹوٹا ہوا نہ سمجھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ اسے فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے وسوسے کے تقاضے پر عمل کر لیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہم اور وسوسے کا مریض بن جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں پر جو فرمایا نا یسمع صوتا او یجد ریحا، اس سے مقصد یہ نہیں کہ دو ہی صورتوں میں ریح سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس حدیث کا ظاہر تو یہ بتا رہے ہیں نا، اس حدیث کا ظاہر کیا بتا رہے ہیں؟ ہر ریح سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف دو ریح ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نمبر ایک جس کی آواز ہو، اور نمبر دو جس میں بو ہو۔ اگر بغیر آواز کے بغیر بو کے ریح نکلے تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مقصود نہیں ہے اس حدیث سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس حدیث سے مقصود ہے تیقن، اور تیقن عام طور پر ان دو صورتوں سے ہوتا ہے کہ آدمی آواز سن لے یا بو سونگھ لے، اس سے تیقن ہوتا ہے۔ تو مقصود اس سے تیقن ہے، مقصود اس سے خروج ریح کا انحصار بتانا نہیں ہے کہ ان دو صورتوں میں وضو ٹوٹتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بعض لوگ جو حدیثوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا، اور ترجمہ پڑھ کے بغیر استاذ کے عمل کرنے لگتے ہیں، ان کو اس حدیث سے بہت بڑا دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اس حدیث سے بہت بڑا دھوکہ لگتا ہے۔ ہمارے استاد نے ہمیں قصہ سنایا کہ ایک صاحب نے اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے، ہمارے استاد نے ہمیں قصہ سنایا کہ ایک صاحب نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ خروج ریح سے کب وضو ٹوٹتا اور کب وضو نہیں ٹوٹتا؟ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی خروج ریح کسی بھی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کب اور کب کا کیا سوال ہے اس میں؟ کب اور تب کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اس نے کہا یہ تو آپ بخاری کی حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس نے فوراً کیا کہا کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، مسئلہ جو بتا رہے ہیں، یہ بخاری کی حدیث کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کون سی بخاری کی حدیث؟ انہوں نے کہا یہ حدیث سنا دی، حتیٰ یسمع صوتا او یجد ریحا۔ تو اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ریح جس میں آواز ہو اور وہ ریح جس میں بو ہو، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور جب تھوڑا سا کہتے ہیں میں نے اس سے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ جب سے انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے 10 سال پہلے پڑھی تھی، اس وقت سے یہ حضرت اس پر عمل بھی فرماتے ہیں۔ یہ حضرت اس پر عامل بھی ہے، یعنی اس ریح سے وضو کرتے ہیں جس میں بو آتی ہے یا آواز آتی ہے۔ بغیر بو اور بغیر آواز کی ریح سے وضو نہیں فرماتے، کہتے ہیں میرا وضو ہے، پتہ نہیں کتنی نمازیں خراب کر لیں۔ یہ نتیجہ کس بات کا ہوا؟ بغیر استاذ کے حدیث پڑھنے کا۔ اس لیے منع کرتے ہیں ہمارے اکابر کہ بغیر استاذ کے حدیث نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ آدمی کے گمراہ ہونے کا اندیشہ۔ اب دیکھو گمراہ ہو گیا نا وہ، یہاں پر حدیث سے مقصود تیقن خروج ریح تھا، وہ اس نے انحصار سمجھ لیا کہ یہی دو صورتیں ہیں وضو ٹوٹنے کے، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو حدیث کی تشریح ہو گئی۔ فقہا نے اس حدیث سے ایک مسئلہ نکالا، ایک اصول نکالا ہے، مشہور اصول۔ وہ کیا ہے؟ الیقین لا یزول بالشک۔ دیکھو وضو کرنا اس کو یقینی یاد ہے۔ وضو کرنا کیا ہے اس کو؟ جبھی تو مسجد میں آئے نا نماز پڑھنے، وضو کرنا یقینی طور پر یاد ہے، لیکن وضو کے ٹوٹنے میں شک ہے۔ وضو کے ٹوٹنے میں کیا ہے؟ شک ہے۔
آپ نے فرمایا اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اس سے اصول کیا نکلا؟ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسلم کی، اس میں 2 مسئلوں کا بیان ہے۔ ایک مسئلہ ہے مسح علی الخفین، صحیح ہے نا؟ اس پہ چونکہ صاحب مشکات نے آگے مستقل باب قائم کیا باب المسح علی الخفین، اس لیے اس پہ کلام تو ہم وہاں کریں گے۔ دوسرا مسئلہ ہے اس میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا یا نہ کرنا، ہے بات؟ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دوسرا مسئلہ اس میں یہ بیان ہوا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ تم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے ظاہر کو لیتے ہوئے، اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے داؤد ظاہری اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ چاہے وضو باقی ہو یا نہ ہو، حدث لاحق ہو یا نہ ہو، جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تازہ وضو کرنا پڑے گا۔ سمجھ رہی بات؟ ائمہ اربعہ اور جمہور انہوں نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، وضو تو اسی وقت واجب ہوگا جب حدث لاحق ہو۔ وضو کب واجب ہوگا؟ اسی وقت واجب ہوگا جب حدث لاحق ہو، اور ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جمہور کا استدلال جہاں اور بہت ساری حدیثوں سے، اس حدیث سے بھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں پڑھی، تو حضرت عمر نے پوچھا، آپ نے فرمایا عمدن صنعت یا عمر، میں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب رہا استدلال اہل ظاہر کا قرآن کریم کیا ہے، ایسے کہتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو قرآن کریم کہہ رہا ہے وضو کرو۔ تو جمہور یہ فرماتے ہیں کہ اس میں تعویل ضروری ہے۔ کیوں؟ بظاہر تعارض ہو رہا ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں اور قرآن میں تعارض ہو رہا ہے نا، حالانکہ تعارض دونوں میں نہیں ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے تعارض۔ اس تعارض کو رفع کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی ایسی تفسیر کرنی ہوگی، قرآن کریم کی ایسی تعویل کرنی ہوگی کہ جس سے تعارض رفع ہو جائے۔ اب وہ تعویل کیا ہے؟ وہ مختلف ہیں، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا۔ ایک تعویل یہ کی کہ یہاں پر انتم محدثون ملحوظ ہے، انتم محدثون یہاں پر ملحوظ ہے، دل کے اندر یہ بات رہنی چاہیے، یعنی اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ کہتے ہیں یہ محذوف کیوں نکال رہے ہیں ہم؟ محذوف تو بغیر قرینے کے نہیں نکلتا نا، کہتے ہیں اس کا قرینہ قرآن میں موجود ہے، لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے، قرینہ ہے کہ یہاں انتم محدثون محذوف نکالو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ لیطہرکم جو ہے نا، اس میں یہ قرینہ ہے محدثون کا، یہ ایک جواب دیا، سمجھ رہی بات؟ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ ابتدا میں تو یہی حکم تھا، کیا؟ کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو پھر کیا کرو؟ وضو کرو، چاہے وضو ہو تمہارا یا نہ ہو۔ جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی صراحت ہے، بعض احادیث میں یہ روایت آئی ہے کہ ابتدا کے اندر یہ حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ لیکن ہمارے اکابر میں سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں محذوف نکالنا بھی اتنی اچھی چیز بات نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ وہاں محذوف نکالا جائے۔ قرآن کریم کے کسی حکم کو منسوخ کہنا بھی آسان نہیں ہے، نسخ کا دعویٰ بھی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے، اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ ابتدا میں یہ حکم وجوباً تھا، اب یہ حکم استحباباً ہے۔ اقیموا الصلاۃ اذا قمتم الی الصلاۃ اپنے ظاہر پر ہی ہے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے وضو کرنا ہے، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا ہے؟ وضو ہے۔ لیکن اب کیسا ہے یہ وضو؟ استحباباً، مستحب ہے کہ آدمی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، لیکن اگر پہلے سے وضو نہیں ہے تو پھر وضو کرنا واجب ہوگا۔